الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر میں آپ سب کے سامنے اس نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آپ اگر نئے ہیں، ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارباب اقتدار کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا کہ صاحب اقتدار کو سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے، اس لیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں ہر قسم کی تربیت موجود ہے. وقت کی پابندی، صف بندی، صفائی، اتباع اور پیروی وغیرہ. نماز کے ذریعے جہاں روحانی سکون ملتا ہے وہیں اس کے ذریعے اچھی ورزش بھی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اقامت صلاح کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان و آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدینے کے کنارے ایک عورت کو گلے لگا لیا اور شہبت کی حد تک نہیں پہنچا، تو میں حاضر ہوں، میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، تو بھی اپنی پردہ پوشی کرتا. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہ دیا. وہ شخص کھڑا ہو کر چل دیا. اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر اس کو بلوایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. یعنی نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کی ساعتوں میں، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. قوم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ فرمایا سارے لوگوں کے لیے ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے.
اس لیے نمازوں کی پابندی کیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور یقیناً گناہ مٹانے کا بہترین ذریعہ بھی نماز ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے، پیروں کے تمام اعضاء، جو جن اعضاء پر وہ پانی ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان تمام اعضاء کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یقیناً اسی طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرد کے موسم میں باہر نکلے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، مسلمان بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، اس سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں اسی طرح اس سے گناہ گر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی حساس اور اسے گناہوں کی خالص دل میں محسوس ہوتی ہو، اور یقیناً جو مومن کامل ہوگا اسے گناہوں کی چبھن دل میں ضرور محسوس ہوگی، تو اسے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح گرا دے گا جس طرح درخت کی شاخوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ نماز صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے سے، نماز قائم کرنے سے یقیناً بندہ گناہوں سے ہی بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو ہلا کر بتا دیا کہ پت جھڑ کے موسم میں جس طریقے سے پیڑ سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، یقیناً جو ہے کل بروز قیامت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لم لم کہا جاتا ہے، جس میں سانپ رہتے ہیں۔ ایک ایک سانپ اونٹ کی طرح موٹا ہوتا ہے اور 1 ماہ کا سفر کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ وہ بے نمازی کو ڈھسے گا اور اس کے جسم میں 70 سال تک اس کا زہر جوش مارتا رہے گا، اللہ اکبر، اور اس کی وجہ سے اس کا سارا گوشت گل جائے گا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے واقعات احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کی کتاب سے ملتے ہیں۔ آئیے میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کس طریقے سے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب میں کس طریقے سے گرفتار فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گر گئی۔ جب سب لوگ دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، اور چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ تھیلی نکالے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔
اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین اور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، ماں یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھا ہے۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، اللہ اکبر، اور نمازوں کو تاخیر سے پڑھتی تھی۔ نماز میں سستی کرنے کے سبب قبر میں آگ کے شعلوں کا عذاب، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رشتہ دار ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور سستی کے ساتھ اور بے وقت نہ پڑھیں، بلکہ وقت پر اور سارے ارکان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور کریں کہ جب نماز میں سستی کے سبب اللہ تبارک و تعالی قبر میں آگ کا عذاب دے گا، تو آپ ذرا سوچیں کہ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا کیا دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کی قبر میں ایک ایسے فرشتے کو اس کے عذاب کے لیے مسلط کرتا ہے جس کی نہ ہی آنکھ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے کان ہوتے ہیں، اس کے پاس دیکھنے کی نہ طاقت ہوتی ہے نہ سننے کی قوت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسا ہتھوڑا عطا فرماتا ہے کہ جو ہتھوڑا اگر بڑے بڑے پہاڑوں پر مار دیا جائے تو بڑا بڑا پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسا کیوں ہے کہ اس فرشتے کو کہیں اس بندے پر رحم نہ آ جائے، دیکھ کر اس کی آواز سن کر جو ہے کہیں اس پر رحم نہ آ جائے، اس لیے کہ جسے نہ دکھائی دیتا ہو نہ سنائی دیتا ہو تو دوسرے کی فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایسے فرشتے کو اس بے نمازی کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور کل بروز قیامت تک جو ہے وہ اسے قبر میں عذاب دیتا رہے گا، اللہ اکبر، اور اسے اسی ہتھوڑے سے مارتا رہے گا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کی ذرا سی تکلیف کے لیے ہم کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو آرام پہنچے، اور یقیناً کل بروز قیامت بھی ہم سب نار جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے قبر کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے جسم میں طاقت و قوت ہے۔ تو خدا را نمازوں سے لگاؤ پیدا کریں، نمازوں کے قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ یقیناً اللہ عز و جل بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ چاہے تو ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اس لیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے قریب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کریں، اور ایسے نیک صالح کام کریں جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ یقیناً یہی اعمال خیر ہم سب کو دونوں جہاں میں کام آئیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ اور کچھ نہ جائے گا، سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور یقیناً اگر ہم نے اپنی زندگی کو اپنے من مطابق گزارا تو یقیناً اس کے لیے دردناک عذاب ہمارے لیے قبر میں بھی ہے اور نار جہنم میں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔